السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہب کی آزادی انسان کی ایک فطری اور بنیادی حق ہے۔ دین اور مذہب کی آزادی در حقیقت یہ انسان کا ایک فطری حق ہے اور ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ ہر مہذب حکومت نے انسان کے اس فطری حق کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، اس کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اور ہم تاریخ کی طرف بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آزادی سے قبل میں جتنے بھی حکومتیں تھیں، یا ہے مسلم یا نان مسلم، تمام نے بھی مذہبی رواداری، مذہبی آزادی کو مذہبی آزادی کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس کو تاریخی حقائق میں ہم جان سکتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہم بتانے کی کوشش کریں کہ پنڈت سندر لال الہ آبادی اپنی کتاب انگریزی راج، اس کے مصنف ہیں، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عہد مغلیہ میں مذہبی آزادی پر یوں رقم تراز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، تمام شہنشاہوں نے ہندو مسلم یکساں تمام شہنشاہوں کے دور میں ہندو مسلم یکساں رہتے تھے اور دونوں مذاہب کی یکساں عزت کی جاتی تھی۔ تو بہرحال تاریخ میں بھی مذہبی آزادی کا پاس و لحاظ رکھا گیا تھا۔ آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آرٹیکل 25 دستور مرتب ہونے کے بعد جو آرٹیکل 25 در حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دستور کا ایک اہم ستون ہے۔ مذہبی آزادی کے بارے میں یہ بتاتا ہے۔ مذہبی آزادی کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے مذہبی رسم و رواج پر عمل کرنا اور اپنے مذہبی تہوار منانا، اپنی مذہبی تشخص جو ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا، اور تہذیب کی جو خصوصیات ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی آزادی، اور اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج کی آزادی، اپنی مذہبی زبان اور تہذیب کے تحفظ کے لیے ادارے قائم کرنے کی آزادی، یہ بہت ساری چیزیں آرٹیکل 25 میں ہمیں آئین میں حاصل ہیں۔ ہندوستان کے دستور میں مذہبی رسم و رواج پر عمل کرنے کی بہترین سے بہترین صراحت اور اس کی تفہیم کی گئی ہے، صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی ہر شہری کو، ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کو دی گئی ہے۔ لیکن نہ جانے ہمارے ملک کی تہذیب و تمدن کو کیا ہو گیا ہے کہ آج پورے ملک میں مذہبی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے کہ ریاست متحدہ امریکہ کی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی جو USCIRF یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، اس کا 2022 کا اگر ہم رپورٹ دیکھتے ہیں، 22 کا رپورٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں بتاتا ہے کہ وہ ہندوستان کو خاص تشویش کا ملک قرار دیتا ہے۔ کیوں تشویش کا ملک قرار دے رہا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ مذہبی حوالے سے تشویش کا ملک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی حکومتوں کے زمرے میں آزادی کے معیار پر پورا نہ اترنے والا ملک، مذہبی آزادی کی جو ان کے جو نکات ہوتے ہیں اس پر وہ پورے طور سے فٹ نہیں ہونے والے ممالک میں انڈیا بھی ایک ملک ہے۔ اسی طرح سے بین الاقوامی ریلیجیس کے جو کمیشنز ہوتے ہیں، IRFA اور CPC جو کمیشنز ہیں، انہوں نے بھی ہندوستان کو تشویش کے ملک میں قرار دیا ہے۔ حضرات، دستور میں آرٹیکل جو 25 ہے بالکل صاف واضح ہے کہ یہ آرٹیکل شہریوں کو حق عطا کرتا ہے وہ اپنی دینی احکامات پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ گویا ہندوستان کی پارلیمان کو کوئی ایسا حق نہیں ہے، رائٹس نہیں ہے کہ وہ تحفظات جو دستور کی عطا کردہ تحفظات کی خلاف ورزی کر سکے۔ تو بہرحال دستور میں جو 6 بنیادی حق جو فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں، جو تقریباً آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک، آرٹیکل 12 ٹو آرٹیکل 35، یہ بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹ جو ہمیں دیے گئے ہیں، یعنی مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف چارہ جوئی کا حق، مذہبی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حق اور دستوری چارہ جوئی کا حق، جو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں وہ ہم جاننا ہے کہ دیکھیے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں کئی مذاہب والے پائے جاتے ہیں، ہندو، سکھ، جین، مسلم، بدھ مت، مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے، تو ایسے ہر ایک مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کئی مذاہب
مذاہب والے پائے جاتے ہیں اور ہر ایک مذہب کے ماننے والے کے مذہبی اصول ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، الگ ہیں، وہاں کیسے سب کو ایک قانون کے تحت لایا جا سکتا ہے، یونیفارم سول کوڈ کے تحت؟ یعنی ملک کی دستور نے سب کو مذہبی آزادی ایک طرف دے رہی ہے اور ایک طرف چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ در حقیقت اس دستوری حق کے ہوتے ہوئے شہریوں سے ان کے مذہبی آزادی کو کیسے چھینا جا سکتا ہے یکساں سول کوڈ نافذ کر کر؟ کہ ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک سمجھی سازش کے ہمیں دکھ رہا ہے کہ دیکھیے کہ دستور کے تدوین کرنے والوں نے اپنے بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مذہبی آزادی کو اولین ترجیح دی۔ مذہب یعنی ریلیجیس فریڈم کو انہوں نے نمبر اول یعنی اولین ترجیح میں رکھا اور اسے شہریوں کا بنیادی حق قرار دیا اور یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کو ترغیبی زمرے میں رکھتے ہوئے اسے کوئی خصوصی موقف نہیں دیا۔ تو بہرحال اسلام نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی آزادی پر تعلیمات جو بتاتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، یعنی مذہب کی آزادی در حقیقت ایک انسان کا ایک فطری حق ہے، یہ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہم یہ سمجھنا ہے کہ ہندوستان میں خصوصاً ہندو سماج میں ایسا کوئی ٹھوس عقیدہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ہندو عقیدہ یا آئیڈیالوجی کا نام دیا جائے، یعنی وہ عقیدہ، وہ چیزیں جو انسان کو اس کے لائف کے ہر زمرے میں گائیڈ کر سکے سوائے اسلام کے۔ اسلامی مذہب ایسا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی ایسا ہے کہ وہ انسان کو اس کے گود سے لے کر گور تک، ماں کی گود سے لے کر گور تک جو ہے ہر مختلف مراحل میں جو ہے اس کو گائیڈ کرتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مذہبی آزادی وہ حق حاصل کرے اور اس کو سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔